ضرور آؤں گی، تمہارے اشکوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گی، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام. درود بر محمد و الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ 1447 ہجری کے محرم الحرام کی اس دوسری مجلس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اور اس فرش اعضاء سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. وہ رزق جس پر نہ فقط یہ کہ آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار بلکہ بقا کا انحصار بھی ہے کہ اس مقام عالی تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اگر درمیان میں یہ رزق شامل حال نہ ہو. اس گفتگو کا آغاز جو کہ اصلاً کل کی نشست میں ہوا تھا اور اس کا عنوان قرار پایا تھا محرم شناسی، آج اسی سلسلے کی یہ دوسری نشست ہے. اسی عنوان کے تحت یہ دوسری گفتگو، اور یہ گفتگو جس آیت کے ذیل میں جاری و ساری ہے وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی دوسرے نمبر کی آیت ہے. آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی، بے ادبی نہ کرو، ولا شہر الحرام، اور محترم مہینے کی بے حرمتی نہ کرو. محترم مہینے وہ 4 مہینے کہ جو کہ صدر اسلام سے محترم ہیں، اسلام سے پہلے سے محترم جانے جاتے ہیں، اور عرب
ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے۔ کیسا ہی کوئی دشمن سامنے کیوں نہ آ جائے اور موقع بھی موجود ہو، لیکن وہ ان مہینوں میں خون نہیں بہاتے تھے۔ دور جاہلیت کے بھی جو اقدار ہیں وہ یہ تھا کہ ان مہینوں میں خون نہیں بہاتے تھے۔ کیسے مسلمان تھے؟ بس عزیزوں، تو محرم یقیناً جیسے ہی آتا ہے مومن کا دل تڑپ جاتا ہے۔ محرم کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، اگر غور کیجئے تو آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود کیفیت بتا دیتی ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، وہ تو آپ کو اور ہمیں بعد میں دکھتا ہے، لیکن جو عرشی ہیں، جو آسمان پر رہنے والے ہیں، انہیں تو پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ملائکہ امام حسین علیہ السلام کا وہ کرتا جو جگہ جگہ سے چاک ہے، جو خون آلود ہے، فرشتے اس کرتے کو جیسے آپ علم لہراتے ہیں نا، اس کرتے کو لہراتے ہیں۔ بس وہ کرتے کا لہرانا ہوتا ہے، اس کی جو خوشبو کہہ لیجئے، جو اس کی مہک کہہ لیجئے، جہاں جہاں تک چلی جاتی ہے تو مومنین اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی مومنین محسوس کرتے ہیں تو وہ جملہ جو اس وقت آپ سامنے بینر پر بھی لکھا دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سلام کیا گیا ہے امام کو صلی اللہ علیہ کا، یا قتیل العبرات۔ قتیل العبرات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آنسوؤں کا قتیل۔ امام نے فرمایا کہ انا قتیل العبرات، میں آنسوؤں کا قتیل ہوں۔ اس جملے کی شرح نہیں ہو سکی کہ اس سے مراد کیا لیا جائے۔ محدثین نے لکھ تو ضرور دیا، لیکن سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ لکھا کیا ہے۔ تو لکھا کیا؟ کہا آنسوؤں کا قتیل، یعنی کہ کیا؟ یعنی مجھے رولا رولا کر مارا گیا، یہ رولا رولا کر مارا۔ اس کا ایک معنی یہ لیا گیا۔ تو دوسرا معنی لیا گیا، وہ وہی موضوع ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا معنی یہ لیا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن حسین کہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ایسا رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے، کبھی شدید پیاس لگی ہو اور آپ پانی پی لیجئے، اگر یاد کرنا بھول بھی گئے ہیں نا، آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ یہ رشتہ ہے پیاس کا حسین سے۔ اور یہ تو ایک بہانہ بنتا ہے یاد کا، اصلاً تو پروردگار عالم اس انداز سے چاہتا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا۔ تو یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت 2 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے اس انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے مناقب بھی سنتے جائیے آج۔ یقیناً یہ جملے ایسے ہیں کہ سننے کے بعد دل مزمحل ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن قرآن کریم ہے، قرآن کریم۔ تو سورہ مائدہ کے مناقب مطلب منقبت کی جمع، بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور خاص ہدیہ کروں گا آپ کے لیے، اس کے لیے خاص کچھ مناقب لے کر آیا ہوں روایات میں سے اخذ کر کے، کہ اس سورہ کے حدیث میں کون کون سی شان ہے جو بیان کی گئی۔ پہلی شان جو اس کی بیان کی گئی، یہ طوال سورہ، 7 طوال جسے کہتے ہیں، 7 طویل سورہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہی سورہ بقرہ، یہی سورہ آل عمران، یہی سورہ نساء، یہی سورہ مائدہ، اور اسی طریقے سے آگے توبہ تک چلے جائیے تو یہ تمام سورہ جو ہیں طوال سورہ کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں۔ سورہ یونس اور سورہ کہف کو بھی بعض مفسرین نے طوال سورہ میں شامل کیا ہے۔ اس کے مناقب میں یہ بیان ہوا کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خیال رہے کہ سورہ نساء میں یہودیوں کا بیان آیا ہے اور اس سورہ کے اندر عیسائیوں کی طرف کا بیان آیا ہے، تو مناقب میں یہ بیان ہو رہا کہ جو سورہ اس کی تلاوت کرے گا تو جتنے یہودی موجود ہیں اور جتنے عیسائی موجود ہیں ان سب کی کاؤنٹنگ کر لیجئے گا اور پھر ضرب دے دیجئے گا 10 سے، تو جو فگر آئے گا اتنے حسنات آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ پہلا انعام تو یہی مل گیا قاری سورہ مائدہ کو۔ دوسرا جو انعام ملا اور وہ یہ
کہ اس قدر حسنات میں اضافہ تو ہو ہی گیا ہے، وہ آپ کے اعمال میں اضافہ ہو رہا، دوسری طرف آتے ہیں تو درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کتنے درجات بڑھ جاتے ہیں؟ اب یہ عجیب ہے آغا، قرآن معجزہ ہے، معجزہ۔ 5 نمبر کی کتابت کے اعتبار سے سورہ ہے، 2 نمبر کی آیت میں نے مجلس میں پڑھی ہے، 5 کو 2 سے ضرب دیجئے 10 بنتا ہے، حدیث میں جملے ہیں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یاد رہے گا کتنا اضافہ ہوتا ہے، تو 10 درجے بڑھ جاتے ہیں، یعنی درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں لکھا کہ جب پڑھیں گے تو جب 10 درجے ہو گئے تو بس اب وہ پیکج آپ ایکٹیویٹ کر چکے ہیں، دوبارہ کریں گے تو نہیں ہوگا، نہ، ہر بار پڑھنے سے 10 درجے، درود پڑھیے محمد وال، 10 درجے بڑھتے رہیں۔ چھٹے امام روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، جب یہ سورہ نازل ہوا تو پروٹوکول ذرا دیکھیے، چند سورہ ایسے ہیں کہ فقط جبرائیل اکیلے نہیں آئے سورہ لے کر، چند سورہ ایسے ہیں جن میں سے یہ سورہ بھی موجود ہے، کہا 70,000 فرشتوں کی معیت میں آئے ہیں یہ سورہ لے کر۔ تو یہ پروٹوکول جو فالو کیا گیا اس انداز سے، یہ بھی سورہ کی اہمیت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روایات میں لکھا ہے کہ ایمان میں جہاں اضافہ ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کے، اب ذرا سمجھیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث کے الفاظ، حدیث کا ماحول الگ ہے۔ جیسے شاعری میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ شاعری کے ماحول میں اس کو ویسا لیا جاتا ہے، حدیث میں جب کوئی لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی اور مفاہیم قرینے سے لیے جاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا لیا گیا۔ مثلاً اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہتھیار کو گھر میں رکھو اور سواری کا، گھوڑے کا ہونا جو ہے وہ برکت کا باعث ہے، تو ہم رہتے ہیں 15ویں فلور پر، کہاں رکھیں گے گھوڑے کو؟ اور وہ جو تلوار کی بات کر رہے تھے، کیا کیجئے گا تلوار سے؟ تو بس صرف لہرا ہی سکیں گے نا، دشمن ہے 2000 کلومیٹر دور، تو اس کو تلوار سے کیسے ضرب لگائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت کا ہتھیار چونکہ تلوار تھا تو تلوار کہا گیا، اس وقت کی سواری چونکہ گھوڑا تھا تو گھوڑے کا کہا گیا۔ جب 1447 ہجری میں یہ حدیث پڑھوں گا تو اس سے مراد میں فقط تلوار نہیں لوں گا، ہتھیار لوں گا۔ اب اگر اس وقت کا ہتھیار ٹیکنالوجی ہے تو میرے بچوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہونا چاہیے۔ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ہتھیار ہے تو ہمیں ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے اس ہتھیار سے بھی، اس ہتھیار سے ہمیں لیس ہونا چاہیے، لیس نہیں ہونا چاہیے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ محمد۔ پھر اسی طریقے سے مناقب میں نے مختصر کیا کہ ایک منقبت لکھی کہ جو انسان کا مال و دولت ہے اس کی حفاظت کرتی ہے یہ سورہ، تو اس میں حاشیہ لگایا کہ بھئی اس انداز سے ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تجوری ہے تو اس میں اگر رکھ دیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے سمجھ کی بات ہے، لیکن اگر غور کیجئے کہ جسے واقعتاً مال اور دولت کہہ رہے ہیں، کہ ایک مومن کے لیے حقیقی دولت جو ہے وہ نہیں ہوتی جو تجوری میں ہوتی ہے، دولت وہ ہوتی ہے جو ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ تو اگر ایمان کی دولت کی حفاظت چاہتے ہیں تو سورہ مائدہ، درود پڑھیے محمد و آل، یہ ہے ایمان کی دولت۔ لیکن یہ تمام کے تمام فیوز و برکات کس کو مل سکیں گے؟ یقیناً یہ ہمیں بات اچھی طرح معلوم، کل کی گفتگو کو ذہن میں لے کر آئیے، اور وہ یہ کہ یہ فقط الفاظ دہرانے سے نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن وہ شے جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے یہ ضروری نہیں ہوگا۔ کنڈیشنز اپلائی، نیچے سٹار میں لکھا ہوا۔ کنڈیشنز کیا ہیں؟ کہا کنڈیشن یہ ہے کہ فقط پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تفکر اور تدبر کرنا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کون بتلا رہا؟ آپ کے اور ہمارے چوتھے آقا علی ابن الحسین علیہ السلام۔ حسین کی مجلس میں حسین کا بیان۔
اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں، جن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کا قول نقل کر رہا ہوں قرآن کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ علی اربعۃ الاشیاء، اللہ کی کتاب 4 چیزوں پر ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق، یہ 4 چیزوں پر اللہ کی کتاب ہے۔ پھر مزید تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد لیا، کہا عبارت للعوام، یعنی اللہ کی کتاب 4 چیزوں پہ تھی، عبارت تھی، اشارہ تھا، لطائف تھے، حقائق تھے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ کس کس کے لیے ہیں، کہا عبارت للعوام، عبارت ہے عوام کے لیے۔ یہ میں نے اشارہ آپ کی طرف کر دیا، آپ کی مراد نہیں ہے اس سے۔ عوام سے مراد کیا، یعنی کہ ایک عام شخص جو اخبار پڑھتا ہے، جو ایس ایم ایس پڑھتا ہے، جو دیوار پہ لکھی ہوئی چاکنگ پڑھتا ہے، دکانوں پہ لکھے ہوئے بورڈ پڑھتا ہے، وہ اسی طریقے سے قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اس کا تعلق پڑھنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس سیاہی سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ نظر میں فقط سیاہی آ رہی ہے، سیاہی کے پیچھے چھپا ہوا نور نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ جو چیز تو ممکن ہے کہ سین شین صاد قاف حلق سے نکل رہا ہوگا، لیکن بس وہ حلق تک ہی رہ رہا ہوگا، دل سے نہیں نکل رہا ہوگا۔ تو وہ تمام مخارج اپنی جگہ، لیکن وہ چونکہ دل سے نہیں نکل رہا ہے، تو اصل جو قرآن نے اپنا اثر دکھانا ہے وہ فقط الفاظ اور ہوا میں تحلیل ہو جانے والے آواز سے نہیں دکھانا ہے، اس کے اثرات سے دکھانا ہے۔ تو پھر دوسرا درجہ بیان کیا، وَإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِ، خواص کے لیے آیت میں اشارہ، یعنی آیت وہی ہے، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک عام شخص نے پڑھا، اس کے لیے ایک ٹیکسٹ تھا بس۔ لیکن جب ایک خاص نے یہی پڑھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ذہن کہاں کہاں چلا گیا، کون سے عالمین، حمد کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، پالنے والا کب کب کہاں کہاں پال رہا ہے، کیسے کیسے پال رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو تو وہ پال رہا ہے، یا تم نہیں تھے، اس نے چاہا کہ تم ہو جاؤ، اس تو ہو گئے۔ اپنے ہونے کے لیے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ہاں، جہاں نہیں ہوتے وہاں آنے کے لیے تو پہلے ویزا اپلائی کرتے ہو، تو اس جہان میں آنے کے لیے کوئی ویزا اپلیکیشن ڈالی تھی آپ نے؟ کہاں سے ڈالتے، آپ تھے ہی نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا، مجھے پوچھ کے پیدا کرنا چاہیے تھا۔ ایسا بھی سوال کیا، ویسے بھی ہوتے ہیں۔ کہتا ہے مجھ سے پوچھا تھا جب مجھے ذمہ داری دے رہا تھا، تو جواب کیا ہے؟ جواب بڑا سادہ ہے کہ میاں تم تھے کہاں جو تم سے پوچھتا؟ پہلے تو یہ بتاؤ تم تھے کہاں پر جہاں پر وہ پوچھتا؟ اب تم تھے ہی نہیں، یہ تو لطف ہے اس کا کہ تمہیں نہ ہونے سے ہونے میں بدل رہا۔ تمہیں نہ ہونے سے ہونے میں بدل رہا ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا سوال آیا کہ اللہ تو تم کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی چاہت نہیں رکھتا ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کنت کنز المخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ یہ میں نے چاہا پہچانا جاؤں، یہ تو چاہت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر خدا چاہت رکھ رہا ہے تو پھر سمدیت کدھر چلی جائے گی، پھر بے نیازی کدھر چلی جائے گی؟ سوال دیکھیے، ان سوالات کے لیے تیار رہیے، ہاں، ورنہ پھر حوالات کے لیے تیار رہیے، پھر پکڑے جائیں گے۔ تو اللہم صلی، ایسا ہی ہے نا۔ تو کیا جواب ہے؟ یقین یہ سوال کسی دوسرے کو جواب دینے کے لیے نہیں، یہ خود اپنے اندر جو سوال اٹھ رہے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تفکر اور تدبر کیجئے۔ یہ فرش عزا سے وہ رزق مل رہا ہے جس کے لیے گویا آپ اور ہم خلق کیے گئے۔ کل جو بات کہی تھی یہ وہ رزق ہے، معرفت پروردگار کا رزق ہے کہ جس کو جتنی معرفت ہو رہی ہے اس کی اتنی ہی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے تو کہ جناب یہ تو چاہت آ گئی، سمدیت کہاں چلی گئی؟ تو سنیے، اس نے بھی تو جب تشبیہ دی تو کنز المخفیہ، مخفی چھپا ہوا،
کنز، کنزا کسے کہتے ہیں؟ خزانے کو کہتے ہیں نا. اب بہت توجہ، یہ بتاؤ کہ جب کسی کو خزانہ ملتا ہے تو فائدہ خزانے کا ہوتا ہے یا اسے ملتا ہے جس کو ملتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا پہچانا جاؤں، تو اس کے اندر غرض اس کی نہیں ہے، مخلوق کے لیے غرض ہے. وہ چاہ ضرور رہا ہے، اپنے لیے نہیں چاہ رہا، مخلوق کے لیے چاہ رہا ہے. درود پر محمد، واہ، اس کو فائدہ ہو جائے. اسی لیے وہ خزانہ تو ملے گا، لیکن وہ خزانے تک پہنچنے کے لیے اس نے شوق دلانے کے لیے، تشویق کے لیے کیا کیا؟ ثواب کو رکھا. یہ ثواب کیوں ہے؟ یہ ثواب تشویق ہے، یہ شوق دلانے کے لیے ہے، رغبت کے لیے ہے. اور یہ جو لفظ ہے بالکل اس کو قرب کے لیے ہے، اس کو ہم لطف مقرب کہیں گے، یعنی کہ لطف کی وہ قسم کہ جو قربت دلاتی ہے، یعنی جو دل میں یہ خواہش پیدا کرواتی ہے کہ یہ کام کیا جائے. اسی لیے اس نے ثواب. اگر نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تو اگر نہ کرتا تو وہی ہوتا جو کہ عموماً بچے کیا کرتے ہیں کہ ماں چاہتی ہے کہ وہ دودھ کا گلاس پی لے، لیکن بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ چاکلیٹ نکالتی ہے، کہتی ہے کہ اگر یہ دودھ کا گلاس پی لیا تو یہ چاکلیٹ ملے گی. بچہ جو تھوڑی دیر پہلے نہیں پی رہا تھا، اب نگاہ چاکلیٹ پر ہے اور دودھ کو گٹا گٹ پی جاتا ہے. بچے سے پوچھو کہ کیوں پیا، کہتا ہے چاکلیٹ کے لیے پیا ہے. یہی سوال ماں سے کرو کہ کیوں پلایا، اس کا جواب کبھی بھی نہیں ہوگا کہ چاکلیٹ کے لیے. اس بات کو اگر سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے مجلس میں کیوں آئے ہیں. ثواب کے لیے آئے ہیں. یہ بچے کا جواب ہے، چاکلیٹ کے لیے آیا ہوں. ذرا ماں سے پوچھو کہ کیوں پلایا ہے، ماں کہتی ہے بچہ ہے، شعور نہیں ہے. لیکن اس کا شعور چاکلیٹ تک پہنچ گیا ہے تو چاکلیٹ کی لالچ میں ہی صحیح دودھ تو پی لے گا. اس کے بعد دودھ میں جو اس کے لیے توانائی چھپی ہوئی ہے یہ درک تو نہیں کر پا رہا، لیکن ایک مرتبہ جب پی لے گا تو دودھ اپنا کام جانتا ہے، اس کے اندر کا نظام اپنا کام جانتا ہے. وہ پھر ڈائجسٹو سسٹم جانے اور دودھ جانے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. درود پر محمد. واہ، ایسے ہی ہے نا. جب ڈاکٹر کسی کو دوا دیتے ہیں تو کیا اس کو پورا ڈاکٹر بنا کے بھیجتے ہیں یا اس کو بس دوا دے دیتے ہیں؟ مریض کو ضرورت نہیں ہے نا کہ اس کے بارے میں پورا ریسرچ کرنا شروع کر دے. بھائی دے رہے ہیں، کھا لو. کھانے کے بعد کیا ہوگا تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہارا شعور نہیں پہنچا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. تو بس اسی لیے وہ دوا فائدہ مند ہے جو ڈاکٹر دے رہا، لیکن ساتھ میں ایک اور کام بھی کہتا ہے وہ کہ میاں یہ کھا تو رہے ہو لیکن ذرا پرہیز بھی کرنا ہوگا ان چیزوں سے. پتہ لگا دوا تو کھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جس چیز سے پرہیز کا کہا تھا وہ کیا نہیں ہے، تو پھر دوا کیا خاک فائدہ دے گی؟ اس نے اتنی تمام توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں ہماری، کیوں ثواب مل جائے. رکھا ہے اس نے ثواب، لیکن ساتھ میں پرہیز کا بھی تو بتایا ہے. گناہ سے پرہیز کر نہیں رہے ہو تو پھر ثواب کہاں؟ درود پر محمد ادھر بھی تو توجہ. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اے پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے میرے دعاؤں کو حبس کر لیا ہے. ان کو جانے کی جگہ نہیں مل رہی، اوپر عرش تک پہنچ نہیں رہی ہے. کیوں؟ گناہوں نے گھر لیا ہے. تو پہلے ان گناہوں سے مجھے نجات دے دے اور اس کے بعد پھر میں جو دعا کروں یقیناً وہ سنے گا. تو اس اعتبار سے جیسے ہم کہہ رہے اس سورہ مائدہ میں یہ مناقب چھپے ہوئے ہیں. اسی سورہ کے اندر جہاں کل میں نے عقائد سے متعلق، ولایت سے متعلق آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، فقہی معاملات میں بھی بڑے ہی بین انداز کی آیات بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور وہ جو فقہی حکم ہم ہر نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، وضو کی آیت ہے، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے اور بالکل ہی سامنے موجود ہے، بالکل واضح موجود ہے.
کہ کس طریقے سے پروردگار عالم باقاعدہ وضو کے طریقے کو بیان کر رہا. اور اگر قرآن کے اسی اسلوب سے دوستی کی جائے، آشنائی پیدا کی جائے، تو نظر آ جاتا ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ آیت اسی مائدہ ہی کے اندر موجود ہے. کہاں تک؟ الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وہاں پہ برؤوسکم کہہ دیا اور ادھر ارجلکم کہہ دیا. کہاں تک؟ الی الکعبین. تو دونوں حکم بیان ہو رہے. اگرچہ میرا موضوع کبھی بھی ایسا رہا نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی نے پوچھا تھا تو اس کو جواب دینے کے لیے ادھر تو دے ہی رہا ہوں. آپ تمام مومنین تک بھی جواب پہنچ جائے گا کہ آیت کے اندر بیسیکلی بنیادی طور پر دو حکم دیے جا رہے ہیں. ایک غسل کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک مسح کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی لیے پہلے کہتا ہے فاغسلوا، پس دھو لو. کیا دھو لو؟ کہا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو. کہاں تک دھوئیں؟ کہا الی المرافق، کوہنیوں تک دھو لو. اس کے بعد پھر دوسرا حکم آیا وامسحوا، ادھر کہا فامسحوا، ادھر کہا فاغسلوا، ادھر کہا وامسحوا. کس کو؟ کہا برؤوسکم، اپنے سروں کا. اور بے رؤوسکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ با لگ جاتا ہے اس رؤوسکم کے ساتھ تو اس با میں سر کے کچھ حصے کا بیان ہو رہا ہے، پورے سر کا بیان نہیں ہو رہا. تو سر کے کچھ حصے کو مسح کر لو برؤوسکم. اور وارجلکم، اور اپنے پیروں کا. کہاں تک؟ جیسا کہ ہاتھوں کا کہا تھا کہ الی المرافق، تو اب ادھر پیر کے لیے بھی بتانا ضروری ہے. کہاں تک؟ کہا الی الکعبین، کعبین تک مسح کر لو. تو دو حکم آئے، ایک غسل، دوسرا مسح. غسل کا اطلاق دو اعضاء پر ہو گیا، مسح کا اطلاق دو اعضاء پر ہو گیا. کہیں کوئی ابہام رہ گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ نہیں، تین اعضاء کو ہم دھو لیں گے اور ایک پر جو ہے وہ جناب مسح ہو جائے گا. تو پوچھا بھائی ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اعراب دھونے کے ایک ہیں اور مسح کے ایک ہیں. وجوہکم، ایدیکم، ارجلکم، یہ سب فتح کے ساتھ آ رہے ہیں. اور وہ جو سر ہے وہ برؤوسکم، اس کا اعراب الگ ہے. تو تین اعراب ایک طرف ہو جائیں گے اور یہ اکیلا ایک طرف ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ کہاں بے رؤ، بہت توجہ. جبکہ کلام کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک حکم دیا گیا تو اس کے بعد جو اعضاء آئیں گے اس حکم کا اطلاق ان اعضاء پر ہوگا. جب درمیان میں واو عطف آئے گا، وامسحوا، جب واو عطف آتا ہے یہ آتا ہی دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. وہ علیحدہ جملہ ہے، یہ علیحدہ جملہ ہے. تو اس جملے میں دو اعضاء دھو لیے، اس جملے میں دو اعضاء پر مسح ہے. یہ واو بتا رہا ہے کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. تبھی تو درمیان میں کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے تو عطف کیا جا رہا ہے. اور پھر سوال کہ وہ پھر رؤوسکم کیوں ہو گیا؟ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، جس کو آپ با کہہ رہے ہیں یہ حروف جار میں سے ہے. جب کسی کے ساتھ لگتا ہے اسے مجرور کر دیتا ہے. اگر یہ با نہ ہوتا تو پھر یہ بھی رؤوسکم ہو جاتا. تو بس یہاں تک تو بات ابھی چل ہی رہی تھی، ڈسکشن ہو رہا ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ، جو جہاں پر دلیل قائم ہو جاتی ہے وہ خود قرآن ہی میں ہو رہی ہے اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. کل میں نے کہا تھا کہ ترجمہ ہوتا ہے، ترجمانی نہیں ہوتا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن سے ہی سمجھنا ہوگا. اب یہاں پر بچے جو ہے پریشان ہو گئے کہ 3 کو دھونا ہے، 2 کو دھونا ہے. تو آؤ ذرا آیت کو دوبارہ پڑھو اور پوری آیت کو پڑھو. آیت تمہیں بتائے گی کہ پہلے کلمے میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے کلمے میں کیا ہو رہا. جب آیت کو آگے پڑھا تو آگے تیمم کا طریقہ بتایا اور وہاں پہ کہتا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو اس کا مطلب دھونے والے اعضاء تو فارغ ہو گئے. تو اب جب پانی نہیں ہے تو دھوگے کیا؟ تو دھونے والوں کو فارغ کر کے پھر ہوا کیا؟ کہا اب سنو، تو فَتَیَمَّمُوا،
تو اب تیمم کر لو. کس چیز پر؟ کہتا صعیدن طیبن، پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو. اور اب کیا کرو؟ کہا فامسحوا، اب مسح کرو. کس چیز کے اوپر؟ کہا بوجوہکم و ایدیکم، یعنی اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھ پر. اب غور فرمائیے، ادھر 2 حکم تھے غسل کے، ادھر 2 حکم تھے مسح کے. جب تیمم کی بات کرتا ہے غسل کے اعضاء کو چھوڑ دیتا ہے، مسح کے اعضاء کو چھوڑ دیتا ہے، غسل کو سامنے رکھ کر کہتا ہے اس پہ مسح کر کے آگے چلے جاؤ، تمہارا تیمم قبول کر لیں گے. درود بر محمد و آل محمد. ایسے ہی ہے. جو چہرہ دھل رہا تھا اب فقط اس پہ مسح ہوگا، جو ہاتھ دھل رہے تھے اب ان ہاتھوں پہ فقط مسح ہوگا. اگر تو پیروں کو دھونا ہوتا تو پیروں پر بھی مسح کیا جاتا، لیکن تیمم میں پیروں کو چھوڑ دیا گیا. درود بر محمد و فقہی حکم. تو بس عزیزو، جس انداز سے اسی آیت کے اندر، اسی سورہ کے اندر ہمیں وضو کا طریقہ بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے. پس عزیزو اب چلتے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ اس آیت کا شعائر سے اور خاص محرم الحرام سے جس کو ہم کہہ رہے، اور پھر اس کی احترام سے کیا تعلق ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آیت کو آیت سے ملائیے تو ایک اور آیت اسی آیت کو بیک کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ وَمَن يَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب. کل کی گفتگو ذہن میں ہے کہ جس کسی نے بھی شاعر اللہ کی احترام کیا، تعظیم کی، جانتے ہو کیوں ہے یہ؟ کہا اس لیے کہ یہ اس کے قلوب کے تقوی کی علامت ہے. یہ پھر وہی منطوق ہو گیا. مفہوم کیا ہوا؟ یعنی جب قلب میں تقوی ہوگا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کا احترام ہوگا. اور اگر قلوب سے تقوی رخصت ہو گیا تو پھر شاعر اللہ کا احترام باقی نہیں رہے گا. اس کا مطلب کہ احترام کا ہونا اور نہ ہونا منحصر ہے قلوب کے تقوی کے اوپر. بس جس کے قلب میں تقوی جتنا موجود ہے وہ اتنا ہی شاعر اسلامی کا احترام کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ شاعر کا احترام تقوی کی وجہ سے ہے، مگر شاعر ہوتے کیا ہیں؟ یہ بھی تو سمجھ میں آئے کہ شاعر کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے. اب جسے ہم شاعر کہہ رہے ہیں یہ نکلا ہے شعیر سے. شاعر، شاعر اسی کی جمع ہو گئی، شاعر ہو جائے گا. اس میں چھپا ہوا ہے شعر. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ کہا علامت. شاعر علامات ہو گئیں، شعیر علامت ہو گئی. ٹھیک، ایک جگہ نشانی بھی لکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شعر نشانی ہے تو پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر آیت کا مطلب بھی نشانی ہے تو پھر وَمَن يَعَظِّمْ آیات اللہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہاں پر جہاں میں نے کہا لا تحلوا شعائر اللہ، تو یہاں لا تحلوا آیات اللہ کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن جو لفظ جہاں استعمال ہونا ہے وہیں پر استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا قرینہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر وہی لفظ آئے. بسا اوقات تو لفظ ریپیٹ ہوتا ہے لیکن اس لفظ کی ریپیٹیشن کے باوجود اس کے اندر کے معنی بدل جاتے ہیں قرینے کی وجہ سے. توجہ، لفظ بہرحال وہیں پر استعمال ہوتا ہے جو لفظ ہونا ہے. مثلا مثال کے طور پر میں مثالیں دے دوں، لیکن پہلے ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. بہت توجہ سمجھیے، بلندی یہ درجات کے لیے ہے نا. مثلا مثال کے طور پر اگر ہم کہیں سورہ اسرا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آیت موجود ہے. شروع ہوا کیسے؟ سبحان سے. اچھا ہٹا دیں اس لفظ کو، یہاں پر الحمد لگائیں اور پھر دیکھیں، کہا الحمد للہ الذی اسری بعبدہ لیلا.
دکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن الحمد نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا تو نہیں ہے۔ توجہ ہے، الحمد ہو سکتا تھا مگر نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا تو ہو جاتا۔ اچھا یہاں پہ لکھ دیجئے تبارک الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو ترجمہ کریں گے تو ترجمے تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں تبارک بھی نہیں ہے۔ میں تو مثال دے رہا ہوں نا، میں تو مثال دے رہا کہ اس بنی اسرائیل کے سورہ میں، اس اسرا کے سورہ میں اگر سبحان سے بات شروع ہونی ہے تو سبحان ہی سے شروع ہوگی، اس لیے کہ سبحان کو اگر ہٹائیں گے تو آیت تقاضا کرے گی کہ سبحان ہی آنا چاہیے، کچھ اور نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ بہت توجہ، قرآن فہمی کا رزق لیجئے، حسین کی مجلس سے قرآن فہمی ملتی ہے۔ تو کیسے مل رہا؟ کہا سبحان ہی آئے گا، کیوں؟ کہا ذرا دوبارہ پڑھو، سبحان کو ذرا ایک طرف کر کے اگلی آیت اس کو پڑھو، کیا کہتا ہے کہ سبحان کیا؟ الذی، کون؟ وہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ جو تم نے پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ تم انسان ہو، تصویر بڑی جلدی بنا لیتے ہو، آیت کو پڑھتے ساتھ ذہن میں کہیں تصویر نہ آ جائے کہ وہ کہیں پر تھا، آیا، بندے کو لیا اور لے گیا۔ یہ پک اینڈ ڈراپ، آنا جانا جسم کی علامت ہے، اسی لیے بات بعد میں کریں گے، پہلے سبحان کہیں گے، پاک ہے وہ پروردگار۔ اس آنے جانے اللہ قرآن فہمی کا رزق مل رہا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ تو سبحان ہے تو سبحان ہی ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 7 سورہ ہیں سبحان سے شروع ہونے والے، زبان پر لفظ آ گیا ہے تو بیان کرتا چلوں، ان کو بھی 7 مسبحات کہتے ہیں۔ اور ان سورہ کی برکتیں میں ایک برکت یہ ہے کہ وہ شخص جو سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے اور وہ اپنے زمانے کے امام کو درک نہ کر لے۔ جو زمانے کے امام کا ادراک چھپا ہوا ہے مسبحات سے، پھر انشاءاللہ تعالی وقت ہوگا تو بیان کروں گا کہ کیسے چھپا ہوا۔ تو یہ 7 سورہ، اب یہاں پہ پھر ایک فٹ نوٹ لگا دوں، کیونکہ روایت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، تو اسی افق پہ بات کرنی ہوگی کہ یہ جو روحانیت کی زبان ہوتی ہے نا، یہ ذرا مختلف ہوتی ہے۔ جب کہا جائے سونے سے پہلے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا وقت ہے سونے سے پہلے؟ بالکل سب کام کر لیے ہیں اور بالکل بستر سیٹ کر لیا ہے، اب لیٹ رہے ہیں، تو یہ وقت ہے سونے سے پہلے؟ یا بالکل نیند آنے سے تھوڑا پہلے کا وقت سونے سے پہلے؟ تو کون سا ہے سونے سے پہلے؟ جب حدیث میں بات ہوتی ہے، جب روحانیت کی بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اور عشاء کی نماز کی فراغت اور سونے بستر پہ جانے سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ سونے سے پہلے کا وقت ہوگا۔ تو جو اپنے سونے کو سونا بنانا چاہے وہ مسبحات کی تلاوت کر کے سوئے۔ اور یہ جو مسبحات جو کہ 7 ہیں، 7 ہیں، ضروری نہیں ہے پھر وہی آواز، پھر وہی انداز کہ جو ان کی تلاوت کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ 7 کی تلاوت کرے، نہ، مسبحات میں سے کسی سورہ کی تلاوت کر لے۔ سورہ جمعہ مسبحات میں سے ہے، سورہ اعلیٰ مسبحات میں سے ہے، یہ سورہ اسراء مسبحات میں سے ہے۔ تو ان سورہ کی تلاوت میں کسی ایک سورہ کو پڑھ کر سو گئے تو امام زمان کو یہ نہیں کہہ رہے دیکھیں گے، درک کریں گے۔ دیکھنے کا تعلق تو آنکھوں سے ہے، درک کا تعلق معرفت سے ہے۔ تو یعنی اتنا با معرفت ہو جائے گا اگر ان سورہ کی تلاوت کر۔ درود پڑھیں محمد واہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جسے ہم شعار کہہ رہے تھے، اس کا ایک معنی تو نشانی لے لیا گیا، تو اب اگر اس کو ہم نشانی کہہ رہے ہیں تو آیت کا مطلب کیا ہے؟
آیت بھی نشانی ہوتی ہے، تو اب اگر یہ بھی نشانی ہے وہ بھی نشانی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَلَا تُحِلُّ آیات اللہ ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہے، شاعر ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ شاعر میں کچھ ایسا ہے جو آیت میں نہیں ہے۔ آیت میں جو ہے وہ شاعر میں نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ اگرچہ چونکہ قرآن فہمی کا ہی انداز ہے، تو یہ جو آیت بھی ہم کہہ رہے ہیں، یہ آیت بھی قرآن کریم میں عموماً معجزے کے عنوان سے آتی ہے۔ جیسے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا بِآيَاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ۔ تو یہاں آیت سے مراد نشانی، نشانی سے مراد معجزہ، یعنی کہ موسیٰ کو بھیجا معجزے کے ساتھ، بِآيَاتِنَا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کو بھی معجزات دے کر بھیجا۔ یہ اور بات ہے کہ معجزات دے کر بھیجا لیکن بھیجنے کا مقصد معجزہ نہیں تھا۔ انہوں نے معجزہ ضرور دکھایا لیکن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ جا کر تم معجزے دکھاؤ، ہاں جب مجبور ہو جاتے ہیں، جب تقاضا کیا جاتا ہے تو معجزہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور اس معجزے کے اندر جس کو ہم آیت کہہ رہے ہیں، اور شاعر کا بھی ایک معنی آیت لیا جا رہا، اس کی علت بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اصلاً اس کو دیکھ کر کسی شے کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس ہاتھ میں تم عصا دیکھ رہے ہو اور یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ آج عصا مارا گیا ہے پتھر پہ، تو کیا نکل آیا اس میں سے؟ پانی نکل آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہاں معجزہ ہو گیا۔ اچھا اب عصا یہی ہے اور آج مارا گیا ہے پانی پر، تو اب کیا ہو گیا؟ کہا اب پانی خشک ہو گیا اور دریا میں سے راستہ نکل آیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ اگر کمال عصا میں ہوتا تو پھر وہ ایک ہی کام کرتا، اگر پانی جاری کرنا ہے تو پانی ہی جاری کرتا، پانی خشک کرنا ہے تو خشک ہی کرتا۔ لیکن کبھی پانی جاری ہو رہا ہے، کبھی پانی خشک ہو رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کمال عصا میں نہیں ہے۔ پیچھے ہاتھ دیکھو کس کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کے پیچھے اذن دیکھو کس کا اذن ہے جو معجزہ ہو رہا۔ درود بر محمد وآل محمد۔ ایسے ہی ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آج کے دشمنوں پہ لعنت، سلامات۔ اور جی ظاہر ہے کہ کوئی سوچا اس انداز سے؟ کبھی اس انداز سے بھی سوچئے تو نتیجہ یہاں تک کی گفتگو کا کیا نکل آیا کہ اللہ اسباب ساز بھی ہے، اسباب سوز بھی ہے۔ چاہے تو اسی عصا سے پانی کو خشک کر دے، چاہے تو اسی عصا سے پانی کو جاری کر دے۔ یہ موسیٰ کا آپ نے معجزہ دیکھ لیا، اب ذرا عیسیٰ کا معجزہ دیکھ لیجئے، کیونکہ مجھے اذن سمجھانا ہے کہ وہ اذن کیا ہے، کہ جس ہاتھ کے پیچھے اذن ہے۔ کیونکہ ایسا اگر یہاں پر عصا رکھا ہو حضرت موسیٰ کا، تو میں اس عصا کو اگر پانی پہ مانوں تو کیا خشک ہو جائے گا پانی؟ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پاور تھی تو آپ مار لیجئے، آپ نے کیا کر لیا؟ تو بس سمجھ میں آیا، اس کا مطلب عصا میں ہی فقط نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی چاہیے، اور فقط ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہاتھ کے پیچھے اذن بھی تو چاہیے، تبھی تو معجزہ ہوگا۔ بالکل اسی اذن کا بیان جب حضرت عیسیٰ کے باب میں لا کر کرتا ہے تو کہتا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ اب حضرت عیسیٰ پر گویا احسان جتلا رہا ہے، بات کر رہا ہے حضرت عیسیٰ سے، اے عیسیٰ ابن مریم، کہتا ہے کہ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی ہے اور تمہاری والدہ پر جو نعمت کی ہے اس کو یاد کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، کہ جب تمہاری امداد کی ہم نے روح القدس کے ذریعے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ پر احسان جتلا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تکلم الناس فی المہد، کہ تم بات کرتے تھے لوگوں سے مہد و کہلن، کہ جب تم گہوارے میں تھے تب اور جب بڑے ہو گئے تب۔ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم بچے ہو یا بڑے،
تم بات کرتے تھے اپنی اسی انداز سے جو کہ تمہارا انداز ہے، یہ ہم نے تم پر رحمت کی ہے، نعمت کی ہے، یاد کرو۔ اب یہاں کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، اگلے جملے کے لیے کہتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ جب ہم نے تمہیں حکمت دی، تمہیں تورات دی، تمہیں انجیل دی۔ ہم تو سمجھتے تھے فقط انجیل ملی ہے، سمجھیے ہم نے سکھایا، تمہیں ہم نے بتایا، تورات بھی تمہیں دی، انجیل بھی تمہیں دی۔ اس کے بعد کہتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحْيَةَ الطَّيْرِ، جب تم بناتے تھے کوئی پرندہ مٹی سے تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ بے اذنی، میرے اذن سے۔ اب اذن گنتے جائیے۔ دوسرا کہتا فَتَنفُخ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، کہ بس جب تم پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا، یعنی جان پڑ جاتی تھی، بے اذنی، میرے اذن سے۔ اس کے بعد کہا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم صحیح کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوہڑی کو جب تم اس کو شفا دیتے تھے۔ کیسے؟ بِإِذْنِ، ہمارے اذن سے۔ 3 اذن بیان ہو گئے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، جب تم مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ کیسے؟ بِإِذْنِ، میرے اذن سے۔ یہ بار بار کی تکرار ہو رہی، گویا جو معجزہ دکھانا چاہ رہے، پہلے اذن مل رہا ہے، پھر معجزہ ہو رہا، پھر کوئی اذن ملا، پھر معجزہ ہوا۔ 4 معجزات بتائے، 4 اذن بتلا دیے۔ یہ فرق ہے دیگر انبیاء میں اور محمد مصطفیٰ میں، کہ جب رسول اللہ کی بات کر رہا مقام مصطفیٰ سمجھیے کہ یہاں گویا انبیاء جو کوئی فعل انجام دینا چاہ رہے ہیں ہر فعل کے لیے اذن طلب کر رہے، لیکن جب رسول اللہ کی بات آئی تو کہہ رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے تجھے بھیجا ہی اذن دے کر ہے، اب تو چاہے اشارہ کرے چاند ٹوٹ جائے۔ درود بر محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیوں قبلہ؟ پرمیشن گرانٹڈ۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اب رسول اللہ درجے بڑھے، 10 درجے بڑھے نہیں بڑھے، تو میں تو تکرار کر رہا ہوں تو 10 درجے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب تمہیں اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھیج ہی اذن کے ساتھ رہے ہیں تو اب تو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، تو چاہے تو فقط کنکر کو اٹھا لے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ روایت دکھلائیے کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ پڑھو کلمہ، نہیں مل رہی نا، پوچھنے والے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ لے کر آیا ہے چھپا کر کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خود بتا دے اور میرے بارے میں بتا دے تو اس کو کہا تو نہیں تھا کہ ذرا بتا دو، یہ تو جملہ شرطیہ اگر بتا دے، بس یہاں گویا دل میں ارادہ کیا ہے، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ درود بر محمد وآلہ، یہ ہے محمد مصطفیٰ۔ نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ سبحان اللہ۔ تو بات چلی ہے خدا سے، پہنچی مصطفیٰ تک، اور ممکن نہیں ہے کہ شہر کی بات آ جائے اور دروازے کو چھوڑ دیا جائے۔ آؤ آیت میں دروازہ دکھاتا ہوں، اسی آیت میں، موضوع سے نہیں ہٹوں گا، آیت بھی وہی رہے گی۔ کیا کہا تھا عیسیٰ سے کہ کیا کریں گے ہم آپ کے لیے؟ آپ جب مہد میں تھے، گود میں تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو کیا کرتے تھے؟ کلام کرتے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ بَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ
تو گویا روح القدس کے ذریعے سے جب مدد کی گئی تو گہوارے میں بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ روح القدس کی مدد سمجھ میں آئی؟ روح القدس نے مدد کی، بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ گویا مدد کی، بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ ادھر رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے لیے قرار دے دے ایک سلطان جو مدد کرنے والا ہو۔ تو جو مدد کرنے والا ہے جب آغوش میں آئے گا، اب اگر پڑھنا شروع کر دے قرآن تو حیرت تو نہیں ہونی چاہیے نا؟ درود پر محمد و آل محمد۔ علی کچھ کلام کرو، وہ تو آیا ہی مدد کرنے کے لیے، وہ تو مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَجْعَلْ، جائیے پھر پڑھیے قرآن کو، قرآن سے سمجھیے کیا مانگ رہے ہیں رسول اللہ۔ رسول اللہ نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ مددگار، مددگار مانگا ہے، ایسا مددگار مانگا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر آپشن کو کھلا رکھا کہ کل کو یہ نہ ہو کہ ارے ہمیں کہہ تو دیتے، آپ اشارہ ہی کر دیتے۔ تو اسی لیے ذوالعشیر کے اندر 3 مرتبہ دہرایا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے گا اس معاملے میں؟ دنیا اور آخرت کی نیکیاں لے کر آیا ہوں، آپ میں سے کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے؟ وہ میرا بھائی، میرا وسیع اور میرا خلیفہ ہوگا۔ 3 مرتبہ دہرایا، ہمیشہ سے تو جناب امیر ہی کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو گویا جب آیا ہی مدد کرنے کے لیے ہے تو مدد کرنے ہی آ رہا ہوں۔ اور جناب کس طریقے سے کہا؟ بچوں میں ایمان لے آئے تھے۔ بچوں کا ایمان ہوتا ہے ویسے؟ سوال ہے۔ بچے، ہمارے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، رسم بھائی، رسم بسم اللہ تو سنی ہے، رسم ایمان سنی آپ نے؟ یہ تو مومن کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کے یہاں یہ رسم نہیں ہوتی ہے۔ وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، وہ ان کا گھرانہ ہے کہ جو جس کلمے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھا تھا فلاں نے، وہ تھے اسی مجلس میں، اسی ذوالعشیر کے اندر۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرے دن کیا بیان کیا رسول اللہ نے جو بھی بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ جس کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس نے یہ پڑھا نہیں تھا، ذرا غور کرو، جس فیکٹری سے یہ کلمہ نکلا ہے اس فیکٹری کا نام ابو طالب ہے۔ درود پر محمد و آل محمد، جہاں سے ملا ہے۔ اگر یہ کلام نہ ہوتا، اگر یہ دعوت نہ ہوتی، جو آ رہے تھے کھا رہے تھے، تو یقیناً پھر یہ چائے اس انداز سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ بس عزیزوں، تو گویا یہ اذن جو دیا، لیکن یہاں پر چونکہ بات بہت باریک ہے اسی لیے اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتا، اگلی بات بھی کروں گا، اور وہ یہ کہ جس کو ہم پرمیشن گرانٹڈ کہہ رہے ہیں نا، نیٹ ورکنگ میں بھی ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے کہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کوئی یوزر بنا دیتا ہے اور اپنے رائٹس دے دیتا ہے۔ تو اب جب وہ یوزر اپنے رائٹس استعمال کرتا ہے تو پلٹ کے پوچھتا تھوڑی ہے اس سے، وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہت توجہ، بے عین ہی اگر اس طریقے سے سمجھ لیا جائے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ اگر خدا کے مقابلے پر لا کر کسی کو صاحب قدرت سمجھ لیا جائے تو جیسے ہی وہ مقابلے پر آئے گا یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ مقابلے یعنی جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی کہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا باریک ہے، انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، دوبارہ ریوائنڈ کر کے سنیے گا، کہ اگر کوئی کہے، جہاں تک آواز آ رہی، کہ میں اس ایک تسبیح کے دانے پر مستقلاً ولایت رکھتا ہوں، شرک ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں ہستی خدا کے اذن سے کائنات پر تصرف رکھتی ہے، یہ عین توحید ہے۔ استقلال میں فرق ہے۔ استقلال کا مطلب ہوتا ہے کہ اب خدا کی ضرورت نہیں ہے،
میں خود ہوں، جیسے ہی یہ خود آیا وہیں سے ہی شرک شروع ہو گیا. لیکن اگر خدا کا اذن رہا ساتھ تو یہ عین توحید ہے. اسی لیے جو معجزہ دکھا رہے ہیں وہ دکھا ہی اسی لیے رہے ہیں کہ اس کا پیغام پہنچ جائے اور مخلوق خالق سے مل جائے، اس کی توحید عام ہو جائے. اسی لیے معجزہ دکھلاتے ہیں، سجدہ پروردگار کا کر رہے ہیں. درود پر محمد و آل محمد. پس عجیب شعیر کو تو آیت سمجھ میں آ گئی. شعیر کا مطلب کیا ہوا؟ پھر کہا علامت. اچھا، اور آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کہا نشانی. اب توجہ، فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی علامت ہے، وہ بھی علامت ہے، وہ بھی نشانی ہے، لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آیات کے ساتھ استعمال ہوا بینات. بین نشانی جسے کہتے ہیں بین. بین کا مطلب ہوتا ہے واضح. اتنی بڑی نشانی ہے اندھے کو بھی نظر آ جائے، جس کو جھٹلایا نہ جا سکے. اسی لیے جو معجزہ دکھتا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے. ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں، پتہ نہیں یہاں پر ایسا ہے یا نہیں ہے، ادھر پاکستان میں تو ہے کہ وہ کچھ دکھتا ہے معجزہ تو کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، ایمان نہیں ہے اس لیے نہیں دکھ رہا. تو پہلے ایمان لے کر آؤ تو معجزہ دکھے گا. یہ ہماری ڈکشنری میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں معجزہ دیکھنے کے لیے ایمان کی نہیں، کفر کی ضرورت ہے. کہ اگر کفر ہے تو اس کو دکھ جاتا ہے، تبھی تو وہ کفر کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایمان لے آتا ہے. تو اس کے لیے پری ریکوزٹس ایمان نہیں ہے، پری ریکوزٹ میں کفر چلے گا. معجزہ اتنا بین ہے کہ مومن کو بھی دکھتا ہے، کافر کو بھی دکھتا ہے. جو چاند ٹوٹا تھا وہ فقط ادھر مکہ والوں کو نظر نہیں آیا تھا، وہ آ رہا ہے فلسطین سے. وہ کہہ رہا راستے میں ایک مقام ایسا آیا تھا. سب کو دکھ رہا تھا، کافروں کو بھی دکھ رہا تھا، مومن کو بھی دکھ رہا تھا. تو بالکل اس انداز سے اگر بات کی جائے تو علامت اور آیت میں فرق یہی کہ آیت تو ہوتی ہے بین، لیکن علامت ہوتی ہے ذرا باریک. اسی لیے اس باریکی کو شعر کہہ رہے ہیں. عربی میں کوئی وجہ ہوتی ہے کسی کو کچھ نام دینے کی. شعر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شعر، شیر کو بھی شیر کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ بالوں کو بھی شعر کہتے ہیں. اور جو سوئیاں کھاتے ہیں ذرا پیکٹ کو پیچھے پڑھیے کیا لکھا ہے، شاعر لکھا ہے نہیں لکھا. تو سوئیاں بھی شعر، اور سر میں بھی شعر، اور شعر میں بھی شعر. تو اور یہ شعر میں بھی شعر ہے، اور اس شعر کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ کیا چاہیے؟ شعور. اس شعور میں بھی شعر، گویا ہر طرح سے آپ کو وہ شعر مل رہا ہے. شعر کا مطلب کیا ہوا؟ باریکی. اس کا مطلب بال باریک ہے، شعر. سوئی باریک ہے، شعر. شعر کے اندر چھپی ہوئی جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کے لیے شعور ہوگا تو سمجھ میں آئے گی، سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی لیے آپ ایسے ایسے شعر سمجھ جاتے ہیں جو دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ کیا کہا، کیا سنا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جو میں نے پچھلے سال ایک شعر پڑھا تھا کہ حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، نظریں وہی رہی نظریہ بدل دیا. نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا. اور اب وہ شعر سمجھیے، شعر میں شعر سمجھیے کہ ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دی. چراغ گل کر کے، چراغ گل کر کے، چراغ گل کر کے دیکھا جا، شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا، چراغ گل کر دیا اور ان کے ہیرے چمکنے لگے. بس عزیزوں یہ ہے باریکی. تو گویا کیا ہوا؟ باریکی، علامت. ایسی باریک علامت کہ جس کو شعور کے عالم میں جب درک کیا جائے گا تو لازمہ یہ ہوگا کہ تمہارا رشتہ پروردگار سے مضبوط ہو جائے گا. دکھنے میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، شعور سے نظر آئے گی. اگر کسی بچے کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، آپ نے تھرمامیٹر لگایا، اس کے بعد آپ نے تھرمامیٹر کو دیکھا، نظر کیا آ رہا ہے؟ 100. اب یہ ہے تو ٹیمپریچر کیا سیلسیس میں دکھا رہے ہو، فارنہائٹ میں دکھا رہے ہو، جو بھی تھرمامیٹر میں دیکھ رہے ہو، تمہاری نظر جا رہی ہے اس لیڈ کے اوپر، اس پارے کے اوپر، لیکن کہہ کیا رہے ہو؟ بخار ہے. کیا تمہیں اس میں بخار دکھ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ کہا بخار ہے. دکھاؤ کہاں ہے؟ جو دکھا رہے ہو وہ تو مرکری ہے، لیکن کہہ رہے ہو بخار ہے. تو وہ بتائے گا کہ تمہیں کیا معلوم یہ علامت ہے بخار کی.
یہ علامت ہے، وہ دکھ نہیں رہا مگر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ گویا شعائر کی لسٹ پروردگار کے پاس موجود ہے، جس میں سے صفا مروہ بھی شاعر ہیں۔ ان کی تعظیم وہ کر رہا کہ جس کے قلب میں تقوی موجود ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو پہاڑی ہے، یہ تو مٹی ہے، یہ تو پتھر ہے۔ جواب ملا کہ ارے تم اس کو پتھر دیکھ رہے ہو، تم اسے مٹی دیکھ رہے ہو، غور سے دیکھو شاعر اللہ ہے۔ بالکل ویسے ہی کہنے والے نے کہا ارے کپڑا ہے، لکڑی ہے، اسٹیل ہے۔ میں نے کہا غور سے دیکھو علم حضرت عباس، علم حضرت عباس ہے۔ علامت ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ کہا جس نے اس کو چوم لیا، جس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، گویا عہد کر رہا ہے غازی ابو الفضل سے، کیا کہ جیسے آپ نے اپنے امام زمان سے وفا کی ہے، میں چومتے ہوئے یہ عہد کر رہا ہوں اپنے امام زمان سے وفا کروں۔ درود پر محمد ایسا ہی ہے بس عزیزو۔ تو اس کا احترام کسے کہیں گے؟ اس کا احترام یہ ہوگا کہ جیسے کلاس روم میں، درس گاہ میں استاد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے کہ جب وہ درس پڑھا رہا ہے تو اس درس کو ویسے پڑھ لو جیسے وہ پڑھانا چاہتا ہے۔ اگر کچھ ہوم ورک دے تو اس کا احترام یہ ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، اس کو کہیں گے احترام۔ یعنی اب سمیٹ دوں بات کو، جو تقاضا ہے اگر انہیں پورا کر رہے ہو تو اصلاً احترام کر رہے ہو، اور اگر تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اسی کو بے احترامی کہتے ہیں۔ محرم کا تقاضا کیا ہے؟ محرم کا تقاضا ہے احترام کرنا۔ کس کا؟ شاعر اللہ کا۔ یہ علم شاعر اللہ ہے، یہ تعزیے شاعر اللہ ہیں۔ کیوں؟ یہ علامت ہیں، تمہیں پہنچا دیتے ہیں خدا تک۔ جس طریقے سے کربلا والوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، سب شے قربان کر دی دین کے اوپر، لیکن دین کسی شے پر قربان نہیں کیا۔ بس عزیزوں اسی لیے مدینہ سے نکل آئے۔ اللہ، کل جو مدینہ سے نکلے ہیں وہ کیوں نکلے ہیں؟ وہ اسی لیے نکلے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا؟ تم نہیں دیکھ رہے؟ اللہ اکبر، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ آج 2 تاریخ گزری ہے نا، جانتے ہو کون سی تاریخ ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ قیامت کی تاریخ ہے جب زہرا کا لاڈلا کربلا میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر عزیزوں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بیان کروں گا راستے کا بھی ایک واقعہ، لیکن آج کی تاریخ وہ ہے کہ حسین کربلا میں وارد ہو گئے۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے گھوڑا رک گیا۔ اب گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ امام نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، لیکن وہ بھی چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ کہتے ہیں 7 سواریاں امام نے تبدیل کی، لیکن کوئی سواری جب نہ چلی تو امام نے وہاں کے بستی والوں کو بلوایا اور پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو جواب ملا، ھذا ارض الماریہ، یہ ارض ماریہ ہے۔ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں، یہ ارض نینوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا سوال ہو رہا، کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا یہ ارض شط الفرات ہے، یعنی فرات کے کنارے کی زمین ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ بس عزیزوں یہ نام بیان ہوتے رہے، ایک گویا نام ایسا ہے جس کا انتظار ہو رہا۔ تو کہا کہ ہاں ایک اور بزرگ ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتا سکیں گے۔ کیا پوچھا؟ کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کرب و بلا ہے۔
کرب بھی ہے بلا بھی ہے یہ عرض کرب، بس یہاں کربلا کا نام آنا تھا۔ میرے مولا نے غازی کو حکم دیا، غازی ابو الفضل عباس خیموں کو یہیں نصب کر دو، یہیں سواریاں بٹھا دو۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں ہم دفن کیے جائیں گے، جہاں سے ہم دوبارہ محشور کیے جائیں گے۔ پس عزیزو ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے، بی بی زینب کی طرف سے کوئی پیغام آیا۔ پیغام یہ آیا بھیا یہ جگہ کیسی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ جیسے ہی سواری یہاں رکی ہے ایک خاک اڑ کر ہمارے سروں پر آ رہی ہے۔ پس عزیزو اگر زہرا کا لاڈلا بتلائے بھی تو کیا بتلائے۔ عزیزو خیمے نصب ہو گئے۔ اب ذرا سمجھو یہ راستے میں ایک مسافر ہے جو حسین سے ملا ضرور ہے لیکن خیمے میں نہیں آیا۔ پس عزیزو کون ہے یہ مسافر راستے میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ لا تحل شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کرنا۔ یہ مسافر وہ تھا جس کے دل میں زہرا کا احترام موجود تھا، اور چونکہ احترام موجود تھا اسی لیے یہ اس حالت میں نہ رہ سکا، اسی لیے لعن اللہ سے علیہ السلام ہو گیا۔ کیا واقعہ ہوا؟ راستے میں ہر کا لشکر ملا تھا، ہر کا لشکر پیاسا تھا۔ میرے مولا نے حکم دیا ہر کے پورے لشکر کو پانی پلایا جائے۔ میرے مولا نے جب یہ حکم دیا تو تمام اصحاب نے ہر کے لشکر کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ بس عزیزوں ایک شخص بیان کرتا کہ اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب لوگ پانی پی رہے لیکن میں اتنی سکت نہیں کہ میں چل کر وہاں جاؤں جہاں سے پانی مل رہا، تو میں وہیں زمین پر گر گیا۔ کیا دیکھا کچھ دیر میں میرے برابر میں کوئی کھڑا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا چاہتا۔ مجھ میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پیوں، تو اپنے ہی ہاتھ سے چلو بنا کر میرے منہ میں پانی کو ڈالنا شروع کیا۔ جب پانی پی لیا آنکھوں میں کچھ بینائی واپس آئی، کیا دیکھا کوئی اور نہیں، حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے۔ بس عزیزوں جب سواروں نے پانی پی لیا تو پھر گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ بس عزیزوں اس انداز سے جب یہ مرحلہ طے ہو گیا اور پھر وہی منزل آئی کہ امام نے جانے کا قصد کیا، ہر نے راستہ روک لیا، میدان میں جانے سے کوفہ جانے سے روکنا چاہتے ہیں، گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈال دیا، کہا کہ آپ کو کوفہ جانے کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ جواب سنیں گے، بس اتنا جملہ کہا تھا، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بس یہ جملہ کہا۔ جو جملہ سننے کے بعد جواب میں یہی کہا، آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن آپ کی والدہ وہ ہیں کہ میں بغیر وضو نام نہیں لے سکتا۔ یہ وہ احترام تھا جو ہر میں موجود تھا، یہی احترام جوش لانے لگا، جوش مارنے لگا کہ شب عاشور ہر ٹہل رہا، کبھی دائیں سے بائیں جاتا، بائیں سے دائیں آتا۔ دیکھنے والے نے کہا ارے چند لوگ تو ہیں، تو اتنا پریشان کیوں ہو رہا؟ تو گویا وہی شاعر اللہ سامنے آ گیا کہ تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، آؤ بتلاتا ہوں، سنو یہ کون سی آوازیں آ رہی ہیں۔ العطا حسین کے بچے پیاسے ہیں، آل رسول پیاسی ہے، کہا یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کے بچے ہیں، بتاؤ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ بس عزیزو یہ جملہ سننا تھا۔ ہر نے ارادہ کر لیا کہ
کہ اس انداز سے خیمے کو چھوڑ کر جب حر چلا تو بیٹا بھی ساتھ آیا، غلام بھی ساتھ آیا۔ پہلے تو غلام کو نہیں لے جانا چاہ رہے، کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، کہا جب تک جہنم کی طرف جا رہے تھے تو ساتھ لے جا رہے ہیں، اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہے حسین۔ بس عزیزو، لیکن انداز الگ ہے، حر کا انداز سمجھیے۔ اور یہیں پر میں مصائب کو تمام کروں گا، ایک تبرک بھی لے کر جائیے۔ تبرک کیا ہے؟ تبرک یہ ہے، حر گناہگار ہے نا، اس نے امام زمان کا دل دکھایا ہے نا۔ ارے امام زمان، امام حسین آپ کے تیسرے امام ہیں، لیکن حر کے تو امام زمانہ۔ جب امام زمان کا دل دکھایا ہے تو اپنے ہاتھوں کو قیدیوں کی طرح باندھ دیا، آنکھوں پر رومال باندھ دیا۔ اس انداز سے بیٹا باپ کو لے کر چلا۔ بس عزیزوں، بیٹے کی زبان سے اللہ اکبر نکلا، کیا کہا؟ کہا استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ دوبارہ اللہ اکبر، استقبال کے لیے عباس آ رہے ہیں۔ اب بیٹے نے کہنا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون آ رہا؟ کہا سید الشہداء خود سے۔ بس عزیزو، حر جب قریب آیا، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی ہے، یہ جملہ سنیے، آج اپنے امام زمان سے ہم یہی جملہ کہیں گے۔ حر نے کیا کہا؟ قدموں میں گر گیا اور ایک جملہ کہا، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ فہل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ یا امام زمانہ، آپ اگر یہی پر ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے فہل لی توبہ، ہمارے لیے توبہ ہے۔ جانتے ہیں اس جملے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس جملے کا جواب الفاظ میں نہیں دیا جاتا۔ جیسے ہی حر نے سوال کیا نا فہل لی توبہ، تو جواب یوں آیا کہ سید الشہداء نے پڑھ کر حر کو گلے سے ان کو گلے سے لگا لیا۔ تم نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا، تم ہماری طرف آنا چاہتے ہو، ہم اس انداز سے تمہیں قبول کر رہے۔ پس عزیزو، دوسرے دن جب جنگ شروع ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ شروع ہوئی۔ عزیزو آخری روایت سنیے، حر کس انداز سے پہلے کس انداز سے جانا چاہ رہے، توجہ رکھیے کہ جب حر جانا چاہ رہے تو پہلے بیٹے کو بھیج رہے ہیں۔ بیٹا گیا میدان میں، جب جہاد کرتے کرتے تھکا اور اس انداز سے گھائل ہو کر زمین پر گرا۔ بس عزیزو، یہاں سے حر امداد کے لیے پہنچے، لیکن عجیب منظر ہے کہ بیٹے کی لاش پڑی ہے، حر سے پہلے حسین ان کی لاش پر پہنچے ہیں۔ ہاں حر ہم جانتے ہیں، ارے جوان کا لاشا ہے، باپ نہیں اٹھا سک رہا۔ سمجھیے، بس میں کہوں گا اے حر، یہ تمہاری قسمت ہے، ذرا ایک نظر کربلا میں کرنا، اس منظر کو دیکھنا جب علی اکبر کا جنازہ ہوگا اور حسین علیہ السلام اکبر کے جنازے کو ماتم حسین۔ عذاب میں ضرور